سب میں سب سے بڑا گناہ شرک اشراک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک ٹھہرانا۔ جیسے توحید کی 3 قسمیں ہم نے بتائی تھی اور بہت صحیح انداز سے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، دماغ میں بات اتاری تھی، ایسے ہی شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ اکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا، سب سے بڑا، اصغر کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا۔ پہلے یہ چیز سمجھ لیں تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے کہ شرک اکبر کیا ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ظلم سے قرار دیا، ان شرک لظلم عظیم۔ ہم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی پڑوسی کو ستاتے ہیں، کسی کمزور کو مارتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار فلاں آدمی ظلم کر رہا ہے اپنی طاقت کے بل پر، اپنے پیسے کے بل پر، اپنے خاندان کے بل پر۔ وہ بھی ایک برائی ہے، مظلوم کو ستا رہا ہے، غریب کو ستا رہا ہے، اس کے مکان پر قبضہ کر لیا، اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، بہت بڑا ظالم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظالم اللہ نے کہا وہ ہے جو میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میرے آسمان کے نیچے چلتا پھرتا ہے، رہتا ہے، زمین پر بستا ہے، ساری نعمتیں میری دی ہوئی، اور پھر میرے ساتھ دوسرے کو ساجی اور شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو بہت ساری نصیحتیں کی، بیٹے بیٹھو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ وہو یعظہ، ان میں سے ایک سب سے زیادہ اہم نصیحت کیا تھی؟ لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ سٹا لگاتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے اور گناہ کبائر ہے۔ آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، گناہ کبائر ہے۔ لیکن ان سارے گناہوں کو اگر اللہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے اپنی رحمت سے بخش دے، یہ اس پر قادر ہے۔ جی، زانی کو بخش دے، شرابی کو بخش دے، قاتل کو بخش دے، سٹاری کو بخش دے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں گناہ کبائر میں، ان کی معافی تلافی نہیں، وہ سمجھ لیں آپ۔ ایک ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو ساجی شریک ٹھہرانا، جیسا کہ آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور حال ہی کے جو اشعار بھی پڑھے گئے ہیں نا، ان میں بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر۔ اگر یہود و نصارہ، اگر کافر، نون مسلم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتائیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا بتائیں، کسی بت کے سامنے جھکیں، اپنی منت مانگیں،
اپنی مراد رکھیں، اپنی عرضی لگائیں تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں. خالی کہتے ہیں کہ ہمارا الزام یہ ہے کہ وہ کافر ہیں. اگر وہ آگ کے سامنے جھک جائیں تو کافر ہیں. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. اگر ستاروں کی کچھ گردشوں کو مان کر وہ یہ کہیں کہ ایسا ہوگا تو وہ کافر. لیکن حالی نے کیا کہا ہے ہمارے ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے؟ ذرا اس بات پر غور کریں. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے. سنی مسلمان ہیں، اہل سنت ہے. کہیں پر جا کر اپنی پیشانی رگڑ دے، کسی کے سامنے عرضی لگا دیں، کہیں سجدہ ریز ہو جائے، لیکن ہے مسلمان. اور پھر سنیت کا تمغہ لگ گیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، باقی سارے فرقے جہنمی کلہم فی النار. صبح حاجی صاحب ناشتے کے وقت سنوا رہے تھے، کوئی رہا ہوگا پتہ نہیں کون سے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے، کہہ رہا تھا سنت والجماعت کے علاوہ سارے فرقے، بہاوی، دیوبندی، شیعہ، شیری، مداری، جعفری، چکرالوی، بہت سارے فرقے ہیں، کلہم فی النار، سب جہنمی ہیں. صرف اہل سنت والجماعت ایک فرقہ جنتی ہے، وہی مسلمان ہے اور باقی کوئی مسلمان نہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان بےہودہ، کمبخت اور بے ایمان مسلمانوں کی لفاظی کا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ بھائی بے لگام ہیں. جو جی میں آتا ہے، جو زبان پر آتا ہے بک دیتے ہیں. روک ٹوک نہیں ہے بھائی، چونکہ اکثریت میں ہے، کہتے ہیں ہم اکثریت میں ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں. دنیا کے پیمانے پر آپ سروے کر لیجئے، سب سے زیادہ یہودی اور نصرانی اکثریت میں ہے. کہو گے اس بات کو کہ وہ حق پر ہیں؟ نبی کے عہد مبارک میں سب سے زیادہ مشرک تھے، مسلمان بہت تھوڑے تھے، قلیل تعداد میں. کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ نبی غلط تھے اور آپ کے صحابہ غلط راستے پر تھے؟ کسی چیز کی اکثریت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر. عقیدہ سنبھالو اہل حدیثوں، اپنا عقیدہ تم بھی سنبھالو. ہمارے عقائد میں بھی بڑی کمزوری ہے، ہمارے عقائد بھی بہت فسفسے اور کمزور ہو چکے.